ایک معاشرہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر قائم ہو، اس کے افراد تو وہ لوگ ہوں گے جو اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارتے ہیں اور ان دنیا و آخرت کی ساری کامیابیوں کو اللہ سے طلب کرتے ہیں۔ لیکن کیا یہ صرف عبادت گزاروں کا معاشرہ ہوگا؟ کیا یہ صرف روزے رکھنے والے اور نماز ادا کرنے والے اور حج و عمرہ ادا کرنے والے اور قرآن کی تلاوت کرنے والے افراد کا معاشرہ ہوگا؟ نہیں، بلکہ یہ وہ معاشرہ ہوگا جس میں زندگی کے تمام معاملات، زندگی کے تمام پہلو، عبادات کے علاوہ ان کے معاملات، ان کی روزمرہ کی زندگی، ان کا لوگوں سے لین دین، ان کا لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا، ان کا اپنے اہل خانہ سے معاملہ، ان کے احباب سے ان کا معاملہ، ان کا معاشرے میں معاملہ، وہ سارے کا سارا اللہ کے حکم کے تابع ہوتا ہے۔ اور جب ان سے غلطی ہوتی ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، وہ غلطیاں کرتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوتا سوائے ان کے جنہیں اللہ رب العزت نے اپنی حفاظت کی پناہ میں لیا ہو کہ وہ ہر وقت اس مقام پر رہیں کہ ان سے کوئی غلطی نہ ہو یا وہ اطاعت کی حالت میں ہی رہیں۔ بالعموم لوگ اطاعت بھی کرتے ہیں اور پھر نافرمانی بھی کر بیٹھتے ہیں، لیکن جو معاشرہ مصطفی معاشرہ کہلائے گا وہ ایک ایسا معاشرہ ہوگا جس کی بنیاد اللہ کی اطاعت پر ہوگی۔ اب یہ اللہ کی اطاعت پر جو قائم معاشرہ ہے، اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو اپنا غلام نہیں بناتا، کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر جبر نہیں کرتا، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو مغلوب کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ توحید پر قائم معاشرے میں سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ انسانوں سے لوگ خوفزدہ ہوں، انسانوں سے لوگ تکلیف میں ہوں۔ تو یہ وہ معاشرہ ہوگا، مصطفی معاشرہ وہ معاشرہ ہے جس میں زندگی کے تمام معاملات اللہ کے دین کی پابندی سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ اگر ایک انسان رزق کے لیے نکلتا ہے اور اپنے اس جسمانی مادی وجود کی بقا کے لیے کوشش کرتا ہے، تو اگر اس معاشرے میں اسے حلال طریقے سے اپنی بقا کے لیے رزق حاصل ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے بغیر وہ رزق، لباس اور رہائش اور خوراک حاصل کر پاتا ہے، تو وہ معاشرہ ایک صالح معاشرہ ہے۔ لیکن اگر معاشرے کی صورتحال ایسی ہے، معاشرے کا مزاج ایسا ہے کہ اس میں معاشی انصاف نہیں ہے، اس میں معاشی استحصال ہے، تو وہ مسلمانوں کا معاشرہ یا مصطفی معاشرہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی مصطفی معاشرہ ایثار پر قائم ہوتا ہے، مصطفی معاشرہ انفاق پر قائم ہوتا ہے، مصطفی معاشرہ احسان پر قائم ہوتا ہے، جہاں لوگ اپنی ضرورت سے زائد کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جہاں لوگ اپنی ضرورتوں کو بھی اپنے مسلمان بھائیوں کی ضرورتوں پر قربان کر دیتے ہیں، جہاں لوگ ضرورت کا نہ ہونے کے باوجود بھی لوگوں سے حسن سلوک کرنے پہ ہر وقت آمادہ رہتے ہیں۔ یہ معاشرہ جسے سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں قائم کیا تھا، اس معاشرے کے قیام کے لیے ہماری ذمہ داریاں، جو آج کے دور کا ہمارا سب سے بڑا سوال ہے کہ یہ معاشرہ کس طریقے سے قائم ہوگا، اس معاشرے کو قائم کرنے کی شرائط کیا ہیں اور اس معاشرے کے لیے کیسے تیاری کی جاتی ہے۔ حضرت علامہ رمضان قمری صاحب فرما رہے تھے کہ حضور ضیاء الامت کی فکر وہ فکر ہے کہ ایک وقت آئے گا جب ساری ضرورتیں ہمارے معاشرے کی جو ہے حضور ضیاء الامت کی فکر سے پوری ہوں گی۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ وہ کس طرح ہے؟ وہ اس طرح ہے کہ ایک ایسا معاشرہ اس صورت میں قائم ہو سکتا ہے جب وہ اس انداز میں اس معاشرے کو قائم کرنے کی کوشش کی جائے جیسا کہ سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کرنے کی